تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صاد مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 1۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ ترجمہ: صاد، قسم ہے قرآن سراپا نصیحت کی، دعوت محمدی حق ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ سورت کا نام ہے۔ واو قسم کے لیے ہے، یعنی ہمیں قرآن کی قسم ہے جس میں تمہاری دینی اور دنیاوی سعادتوں کا مفصل بیان ہے، اور جواب قسم محذوف ہے، یعنی دین محمدی حق ہے۔ جواب قسم کے بارے میں اور قول بھی ہیں، لیکن یہ اولا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 2۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ ترجمہ: لیکن یہ کفار تکبر اور مخالفت میں اندھے ہو گئے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ اگرچہ اسلام کی حقانیت اور دعوت محمدی کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہے، لیکن کفار از راہ غرور و عناد اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ علامہ پانی پتی اس کا شان نزول بحوالہ احمد و ترمذی یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب ایک دفعہ بیمار ہو گئے۔ قریش آپ کی عیادت کے لیے آئے، اتنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف لائے۔ قریش نے ابو طالب سے حضور کی شکایت کی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے بھتیجے تم اپنی قوم سے کس بات کا مطالبہ کرتے ہو؟ حضور نے فرمایا، میں ان سے صرف ایک بات ماننے کا مطالبہ کرتا ہوں، اگر وہ مان لیں گے تو سارا عرب ان کا مطیع ہوگا اور عجم ان کو خراج پیش کرے گا۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ حضور نے فرمایا، وہ صرف یہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ کفار نے ازراہ تعجب کہا، صرف ایک خدا؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی کفار کا انکار کسی معقولیت پر مبنی نہیں، محض غرور و عناد کی وجہ سے مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ عزتن یعنی حق سے نخوت اور زمانہ جاہلیت کی عصبیت، شقاقن مخالفت اور عداوت۔ سورہ صاد آیت نمبر 3۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناس۔ ترجمہ: بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، پس وہ فریاد کرنے لگے اور نہیں تھا یہ وقت بچ نکلنے کا۔ سورہ صاد آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ کفار کی ہٹ دھرمی پر انہیں سرزنش کی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے بھی جو لوگ مے پندار سے مست تھے اور میرے بندوں سے بلا وجہ عداوت رکھتے تھے، ان پر جب عذاب آیا تو ان کے سارے نشے ہرن ہو گئے، ساری دشمنیاں بھول گئے اور لگے چلانے اور فریاد کرنے، لیکن انہیں صاف صاف بتا دیا گیا کہ مہلت کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، اب یہ واویلا لغو اور بے سود ہے۔ لات حین مناسن کی ترکیب میں نحویوں کے متعدد اقوال ہیں۔ سیبویہ کے نزدیک لا مشبہ بلیس ہے، مبالغہ اور تاکید کے لیے تا زائد کر دی گئی ہے۔ حین مناس اس کی خبر ہے، اس لیے منصوب ہے، اور اس کا اسم حین محذوف ہے۔ اور اخفش کے نزدیک لا نفی جنس کے لیے ہے، حین مناس اس کا اسم ہے اور خبر محذوف ہے، اور معنی ملجا اور مفر یعنی جائے پناہ۔ جب میدان جنگ میں کوئی قبیلہ دشمن کے حملے کی تاب نہیں لا سکتا تھا تو وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے مناسن اے علیکم بالفرار، یعنی بھاگ کر جان بچاؤ۔ پہلی قوموں پر جب عذاب الہی آیا اور اس کے مقابلے کی طاقت اپنے اندر نہ پائی تو حسب دستور وہ کہنے لگے مناس، مناس یعنی جس طرح ہو سکتا ہے بھاگ کر جان بچاؤ۔ اسی وقت انہیں کہا گیا اب تم کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، بھاگ جانے کا وقت اور بچ جانے کا وقت اب گزر گیا ہے۔ بعض نحویوں نے کہا ہے کہ لاتا یہ لیسا کی بدلی ہوئی شکل ہے، یا کو الف سے اور سین کو تا سے بدل دیا۔ بعض نے کہا کہ لات فعل ماضی ہے، اس کا معنی ناقصا و کلا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 4۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ ترجمہ، اور وہ اس پر حیران تھے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے، اور کفار کہنے لگے کہ یہ شخص ساحر ہے، کذاب ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ وہ اس بات پر بڑے حیران تھے کہ ان میں سے ایک شخص کو کیوں کر چن لیا گیا ہے اور پھر اسے نبوت کی ذمہ داریاں کیوں سونپ دی گئی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کر دیا اور ساحر و کذاب کے بہتان لگانے لگے۔ کفار کا پہلے ذکر ہو چکا تھا۔ قال الکافرون میں پھر اس میں ظاہر ذکر کرنے کے بجائے ضمیر ہی کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اظہار غضب کے لیے اور ان کی مذمت کرنے کے لیے اس میں ظاہر ذکر کر دیا تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف سحر و کذب کی جو نسبت کی ہے اس کی وجہ محض ان کا کفر ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 5۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ترجمہ، کیا بنا دیا ہے اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ ایک خدا، بے شک یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو کفار کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ ان کی پریشانی اور اضطراب کی حد نہ رہی۔ ولید بن مغیرہ نے سرداران قریش کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ 25 کے قریب اکابر قوم اکٹھے ہوئے اور حالات کی سنگینی پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ ولید عمر میں سب سے بڑا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ چلو ابو طالب کے پاس چلیں اور اسے کہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائے۔ چنانچہ سب اکابر حضرت ابو طالب کے پاس جمع ہوئے اور اپنی آمد کی غرض و غایت بیان کی۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا بھیجا اور انہیں سمجھایا کہ ان کے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، اے چچا، کیا میں اپنی قوم کو اس بات کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی خیر و فلاح ہے؟ ابو طالب نے پوچھا، وہ کون سی دعوت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں انہیں ایک کلمے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر یہ اس کو قبول کر لیں تو عرب و عجم میں ان کی فرمان روائی ہوگی۔ ابو جہل نے کہا کہ تیرے باپ کی قسم، وہ کون سا ایسا کلمہ ہے؟ ہم صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ اس طرح کے 10 کلمے بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا، تم صرف یہ مان لو، لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی بڑے غضبناک ہو کر وہاں سے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اجعل الآلہۃ۔ ان کے نزدیک یہ بات ناممکن تھی کہ ایک خدا کائنات کی بے شمار چیزوں کے بے شمار احوال اور ضروریات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے انہوں نے بہت سے خدا بنا لیے تھے اور ہر ایک کو زندگی کا ایک ایک شعبہ تفویض کر دیا تھا۔ ان کے ذہن میں خدا کا کتنا ناقص تصور تھا۔ وہ اپنی طرح اس کی قوتوں کو بھی محدود تصور کرتے تھے، لیکن وہ خدا جو سچا خدا ہے اور جس کے بغیر اور کوئی خدا نہیں، اس کی قوتیں، اس کی عظمتیں لامحدود ہیں۔ اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کائنات کی ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور اپنی حکمت سے ان کی بقا اور نشو و نما کے سارے اسباب مہیا فرما رہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کفار کا اپنے بتوں کے بارے میں کیا اعتقاد تھا۔ وہ انہیں صفت الوہیت سے متصف سمجھتے تھے، وہ انہیں اپنا الہ اور معبود یقین کرتے تھے، لیکن غلامان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ شہادت دیتے ہیں اور پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانک علی کل شیء قدیر۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر ہم یہاں سے رخصت ہوں۔ عجاب بلیغ فی العجب، از حد حیرت انگیز، یعنی ایک خدا کا عقیدہ بڑا تعجب انگیز ہے، بھلا کوئی شخص اسے کیسے قبول کر سکتا ہے؟ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، العجاب العجاب، یعنی یہ تینوں لفظ ہم معنی ہیں۔ خلیل نے عجیب اور عجاب میں فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عجیب حیرت انگیز چیز کو کہتے ہیں اور عجاب اس کو کہتے ہیں جو تعجب انگیزی میں حد سے تجاوز کر گئی ہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 6۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ ترجمہ، اور تیزی سے چل دیے قوم کے سردار رسول کے پاس اور قوم سے کہا، یہاں سے نکلو اور جمے رہو اپنے بتوں پر، بے شک اس میں اس کا کوئی ذاتی مدعا ہے۔
سورہ سعد آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت اور اس دعوت کی قبولیت پر مترتب ہونے والے نتائج بڑے وثوق اور فیصلہ کن انداز میں ان کے سامنے پیش کیے تو کفار گھبرا گئے۔ انہیں اپنے خداؤں کی جھوٹی خدائی کا تخت ڈولتا ہوا نظر آنے لگا۔ فوراً خود بھی اس مجلس سے اٹھ بھاگے اور اپنے عوام کو بھی بڑے مشفقانہ انداز میں ہدایت کی کہ یہاں سے نکلو، ان کی چکنی چپڑی باتیں مت سنو، اپنے مشرکانہ عقیدے پر سختی سے جمے رہو۔ یہ دعوت اپنی حکومت اور اپنے تسلط کو قائم کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، اس کا صداقت و حقانیت سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ الانطلاق، جلدی سے چلے جانا۔ سورہ سعد آیت نمبر 7۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق۔ ترجمہ: ہم نے تو ایسی بات آخری ملت یعنی نصرانیت میں بھی نہیں سنی، یہ بالکل من گھڑت مذہب ہے۔ سورہ سعد آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ یہ بالکل نئی اور من گھڑت بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو عیسائیت جو آخری ملت ہے اس میں بھی اس کا کوئی ثبوت ملتا۔ اختلاق، ایسا جھوٹ جسے خود گھڑا گیا ہو۔ سورہ سعد آیت نمبر 8۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ۔ ترجمہ: کیا نازل کیا گیا ہے اس پر الذکر یعنی قرآن ہمارے درمیان میں سے، بلکہ یہ کفار شک میں مبتلا ہیں میرے ذکر کے متعلق، بلکہ انہوں نے ابھی نہیں چکھا میرے عذاب کا مزہ۔ سورہ سعد آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ وہ اپنے پیروکاروں کو کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے واقعی کوئی پیغمبر بھیجنا تھا تو سارے مکہ اور عرب میں سے انہیں کیوں منتخب کیا؟ نہ مال و زر ہے، نہ کوئی یار و مددگار۔ ہم بڑے بڑے رؤساء، امراء اور سرداران قوم موجود تھے جن کے رعب اور دبدبے کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم میں سے کسی کو اس خدمت کے لیے مامور کیا جانا چاہیے تھا تاکہ لوگ ہمارے اثر و رسوخ کے باعث اس دین کو قبول کرتے۔ وہ ایسی باتیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ ابھی ہمارے عذاب کا کوڑا ان کی پشت پر نہیں لگا، ایک تھپڑ رسید ہوا تو سارا خمار اتر جائے گا، خود بخود عقل درست ہو جائے گی۔ سورہ سعد آیت نمبر 9۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ ترجمہ: کیا ان کے قبضے میں ہیں خزانے آپ کے رب کی رحمت کے جو عزت والا، بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ سورہ سعد آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ رحمت کے خزانوں کے مالک ہم ہیں، ان کو بانٹنے والے ہم ہیں، جس کو چاہیں جتنا چاہیں اور جس وقت چاہیں عطا فرما دیں۔ یہ کون ہیں ہماری بخشش و عطا پر اعتراض کرنے والے؟ اس آیت میں ان لوگوں کو جھڑکا جا رہا ہے اور سرزنش کی جا رہی ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ سورہ سعد آیت نمبر 10۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ ترجمہ: کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پس چاہیے کہ چڑھ جائیں آسمان پر اس کی راہوں سے۔ سورہ سعد آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ نبوت کا مقام تو بہت اونچا ہے، کسی کو نبوت کی نعمت سے سرفراز کرنے کا اختیار تو بہت جلیل اور عظیم امر ہے۔ انہیں تو اس مادی دنیا کی معمولی چیزوں کے دینے اور چھیننے کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی قوت و اختیار ہے تو اسے کام میں لا کر عرش تک رسائی حاصل کر لیں اور وہاں قبضہ جما کر بیٹھ جائیں اور کائنات کی حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض اور اس کا رد مختلف مقامات پر اور مختلف انداز سے مذکور ہے۔ اسباب سے مراد یا تو وہ راستے ہیں جن سے آسمان تک پہنچا جاتا ہے، یا اس سے مراد آسمانوں کے دروازے ہیں، اور وہ چیز جس سے کسی چیز تک پہنچا جا سکے اسے سبب کہتے ہیں۔ یعنی قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ اسباب سے مراد آسمان کے دروازے ہیں یا وہ راستے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ الغرض ہر وہ چیز جو کسی تک پہنچنے کا ذریعہ ہو اسے سبب کہتے ہیں۔ سورہ سعد آیت نمبر 11۔ جند ما هنالک مہزوم من الاحزاب۔ ترجمہ:
در حقیقت کفار کے لشکروں میں سے یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے جسے وہاں بدر میں شکست دے دی جائے گی۔ سورہ صاد آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ یعنی یہ مٹھی بھر تھوڑی سی فوج جسے کچھ عرصے بعد میدان بدر میں پیس کر رکھ دیا جائے گا، اس کی حقیقت ہی کیا ہے کہ ہماری عطا پر اعتراض کر سکے۔ سورہ صاد آیت نمبر 12۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ ترجمہ: جٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے۔ سورہ صاد آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ ان سے پہلے بڑی بڑی سرکش قومیں اور فرعون جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ گزرے ہیں۔ جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے ان پر عذاب بھیج کر انہیں خاک سیاہ بنا دیا اور ان کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ فرعون کو ذو الاوتاد فرمایا گیا ہے، اس کی مختلف تعویلیں کی گئی ہیں۔ لغت میں اس کھونٹی کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ خیموں کی رسیاں باندھی جاتی ہیں۔ یہاں اس سے یا تو اس کے لشکر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس کا لشکر اتنا کثیر تھا کہ جہاں وہ پڑاؤ کرتا اس کے لیے خیمے نصب ہوتے تو ہر طرف کھونٹیاں ہی کھونٹیاں نظر آنے لگتی جن کے ساتھ ان کے خیموں کی رسیاں باندھی جاتی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کی حکومت کے استحکام اور پختگی کا ذکر ہے، اور بعض نے فرعون کو ذو الاوتاد کہنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس کا دستور تھا کہ جب وہ کسی مجرم کو سزا دیتا تو زمین میں 4 میخیں گاڑ دیتا، پھر اس شخص کے ہاتھ پاؤں کو ان کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیتا یہاں تک کہ وہ شخص تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا، یا اس کو زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیتا۔ سورہ صاد آیت نمبر 13۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ۔ ترجمہ: اور ثمود، قوم لوط اور اصحاب ایکا نے، یہی وہ گروہ ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا۔ یہاں پر 23ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔